اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک انداز تبدیل کیا حضرت سیدہ مریم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی پوری حفاظت کی اور وہ پاک دامن رہی، اس نے اپنے دامن کو ایسے پاک اور صاف رکھا اور نیک خاتون تھی۔ وہ کون تھی؟ سیدہ مریم۔ اور وہ عورت جس نے انتہائی پاک دامنی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی نیک خاتون تھی، اس نے اپنی شرمگاہ کی، اپنے وجود کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اس کو بھی، اس عورت کو بھی، اور اس کے اندر جو اللہ نے اپنی طرف سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پھونک کر جو ایک قدرت کا اظہار کیا اور ان کی پیدائش ہوئی، اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی عورت تھی۔ کون؟ سیدہ مریم۔ ان میں سے پیدا ہونے والے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر، جب پیدا ہوئے تو کہنے لگی ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اتنی نیک خاتون، لوگ کیا کہیں گے؟ یا اخت ہارون ما کان امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تم نے یہ کیا کیا؟ ممکن ہے ان کے بھائی کا نام ہارون ہو، تو یا حضرت ہارون جو ہے ان کی نسل میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ باہر خیر یہ بات اور ہے۔ تو حضرت سیدہ مریم، ان کے بطن سے اللہ نے یہ قدرت کا اظہار کیا اور اللہ نے روح پھونکی، اور پھونک کر ان میں سے حضرت عیسیٰ ان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی ہم نے پورے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کہا تم نے پریشان نہیں ہونا، سیدہ مریم اٹھاؤ، اپنے اٹھا لیا۔ کہا اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب قوم کی طرف جاؤ، اپنی بستی کی طرف جب گئے تو کہنے لگے تم نے بات نہیں کرنی، تم نے یہ کہنا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ جب اٹھایا تو اللہ نے بچپن میں نومولود چھوٹے سے بچے کو اللہ نے زبان دی، تو پتہ کیا کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، کہ کوئی ارلی پرلی گل نہ سمجھا جائے، میں رب دا نبی اور اس دا رسول بن کے۔ یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ بچپنے میں کس نے بلایا کس کو، اور کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کی، سیدہ مریم کی گود میں۔ تو انہوں نے اپنی بھی اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں، تمہاری مریم کے گھر حضرت عیسیٰ پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور کئی دفعہ سوال ہوتا ہے بتاؤ وہ کون ہے جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں، اور وہ ہے بھی نبی، اور وہ کون ہے؟ اور ساری کائنات کا باپ، اور وہ حضرت آدم ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم۔ باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ اللہ نے ان کو فرشتوں سے جب کہا کہ مٹی کو تیار کر کے بناؤ، پورا ڈھانچہ بنا کر، پھر اللہ نے قدرت کا اپنا ہاتھ پھیرا اس چہرے پر، اللہ نے ہاتھ پھیر کر پھر حضرت آدم کو پیدا کیا۔ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، اللہ نے پیدا کر دیا کس کو؟ حضرت آدم کو۔ اور ادھر باپ نہیں، صرف ماں ہے، اللہ نے عیسیٰ نبی کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کسی بھی قسم کے معاملے کا یا قانون کا اللہ محتاج نہیں، وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے، ایک امت سے مراد یعنی یہ ملت، یہ ایک ہے۔ اللہ نے اس میں فرقے نہیں بنائے، یہ ایک امت، دین ایک ہے، ملت ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ دین تو بڑا سیدھا سادہ ہے، آسان سا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام ایک ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ دین ہے، اور اللہ رب ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس میں فرقے والی تو بات نہیں نا کوئی۔ فرقہ بندی جو ہے نا وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ جو گروہ بندی کرتا ہے، فرقے بناتا ہے، الگ الگ دھڑے بناتا ہے، جماعتیں بناتا ہے چھوٹی چھوٹی، کہ میرا چھوٹا جا اختلاف ہو گیا، میرا نظریہ وکھرا ہو گیا، لہذا میرا فرقہ وکھرا ہو گیا۔ میری یہ شخصیت ہے، میں اس کے پیچھے ہوں، میرا فرقہ وکھرا ہو گیا۔ میری یہ شخصیت ہے، میں اس کے پیچھے ہوں، میرا یہ فرقہ اس کو کہتے ہیں۔ اور جو قرآن و سنت پر پوری زندگی بسر کر دے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ فرقہ نہیں ہے، یہ سچی جماعت کا نام ہے، اور یہ جماعت وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔
صحابہ کرام نے کوئی فرقہ بنایا نہیں. صحابہ کی ملت کیا تھی, صحابہ کا دین کیا تھا؟ وہ دین تھا جو آسمان سے اترا تھا, اور وہ نبی علیہ السلام کی تبلیغ تھی. قرآن و سنت ان کا ماٹو تھا, اور وہی قرآن و سنت صحابہ کرام والا مشن الحمدللہ ہمارا ہے. اس میں کوئی فرق, اور فرقے بندی حرام ہے. آ جاؤ, ہم بھی تو یہی دعوت دیتے ہیں, قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ, قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ. یہی سچی جماعت ہے, یہی صحابہ کرام والی وہ لائن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو ایک امت بنایا, ایک ملت بنایا, اور میں رب ہوں, میری عبادت کرو. فرقے بندی نہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, پھر آپس میں انہوں نے گروہ بندیاں بنا لی لوگوں نے. یہودیوں میں کتنے, عیسائیوں میں کتنے, کسی کوئی کدھر کی طرف, کوئی کس طرف. کل الینا راجعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں, سارے نے اکٹھے ہوں گے تو میرے لیے ہونا ہے, میں تھوڑے کو پوچھ لواں. کیوں بھی دکانداری اپنی بنائی الگ, کیوں شخصیت کے نام پر الگ جماعت, الگ فرقہ بنایا؟ فرقہ بندی حرام ہے, جائز نہیں. لہذا قرآن و سنت, قرآن و حدیث, اس میری لفظ کی طرف غور کرو, قرآن و سنت, قرآن و حدیث یہی دین ہے, یہ فرقہ نہیں ہے. لہذا قرآن و سنت کو اپنا ماٹو بناؤ, اپنا مشن بناؤ, انشاءاللہ اس پر موت آئے گی, اللہ تعالیٰ سیدھا جنت کا داخلہ عطا فرمائے. ادھر ادھر کی باتیں ماننا نہیں, کوئی ادھر کھینچتا ہے, کوئی ادھر کھینچتا ہے. لوگوں نے بھائی کی کریے, کیویں جائیے, کتنے جائیے؟ سادہ سی بات ہے, تمہاری کامیابی کے لیے بات کافی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ, دوسری طرف محمد رسول اللہ, بس. صحابہ کرام کا یہ تھا دین, یہ دین تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا میں تم سے راضی ہوں, میں تم سے راضی ہوں. تو اللہ کیوں راضی ہے؟ پتہ یہ چلا وہ قرآن و سنت والے تھے, اللہ ان پر راضی ہو گیا. تو جو نبی کی بات مانتا ہے, ادھر ادھر کی کسی بات پر عمل نہیں کرتا, اور اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں بناتا نہ داخل کرتا ہے, تو وہ سچا دین ہے, اور وہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راہ دکھا. سیدھا راہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا قرآن ہے, اور ایک نبی علیہ السلام کا سچا فرمان ہے, یہ ہے. لہٰذا اتنی سچی دعوت, اتنی سیدھی سادی دعوت, پھر بھی برا کہتے ہو, پھر بھی گالی گلوچ کرتے ہو. اللہ کا خوف کرو, اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو عمل صالح کرتا ہے اور وہ مومن بندہ ہے, فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, ہم ایسے بندے کی کبھی نہ قدری نہیں کریں گے. سبحان اللہ, اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی. اللہ نے فرمایا جو بندہ میرا مومن ہو اور وہ اچھے عمل کرے تو میں اس کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا, میں اس کی محنت کوشش کو نہ قدری سے اس کو سائڈ پہ نہیں کروں گا, بلکہ قدر دان بنوں گا. اللہ قدر دان ہے کس کا؟ مومن کا, جو اچھے عمل کرتا ہے. اچھے عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, وہ اچھا عمل ہوتا ہے. جو اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے بات لے کر, نہ دلیل ہے نہ کچھ ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے, وہ اچھا ہو سکتا نہیں. اچھا عمل قرآن و سنت کا نام ہے, وہاں سے لیا گیا, اللہ کے نبی نے کیا, صحابہ اکرام سے دلیل ہے, ملتی ہے, اس کو کہتے ہیں اچھا عمل. اور یہ کرنے والا مومن ہوتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے اللہ اس کی ناقدری نہیں کرتا. قرآن نے کمال کر دی ہے سمجھانے کی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور ہم یہ سب کچھ لکھ رہے, فرشتے اللہ کے کاتبین. قرآن میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم زبان سے جو بھی بولتے ہو فوراً ہمارے کرامن کاتبین تیار کھڑے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے, فوراً تمہاری بات نوٹ ہو جاتی ہے. ایک صحابی غالباً بن حضرت معاذ کہتے ہیں حضور اسی جڑیاں زبانوں گلاں کرنے ہیں تے انہاں گلاں دی وجہ تو بھی اللہ سانو پھڑے گا, جڑیاں ایویں گفتگو کردے رہنے ہیں انہاں دی وجہ تو بھی اسی ہلاک ہوواں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ تیری ماں تم کو گم پائے, یہی تو ہلاکت ہے, یہی تو تباہی ہے. لہٰذا دیکھ سوچ کے گل کرنی ہے, گل کوئی غلط نہیں کرنی. مذاق میں بھی کوئی خوشی سے بات کریں, کوئی کسی میں مذاق, اور نبی علیہ السلام کا مذاق بھی کیسا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں خوش ہوتے, صحابہ اکرام میں آپس میں جب خوش طبی فرماتے, تو اللہ کے نبی خوش طبی میں بھی کبھی غلط بات نہیں فرماتے, سچی بات فرماتے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی, اللہ کے حبیب میں جنت میں جاواں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. وہ عورت کافی عمر ہے اس کی, فوراً صحابہ کرام دی جماعت رونا شروع کر دیتا, اکھاں چوں آنسو جاری. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پھوپھی نو صحابہ سمجھاؤ جنت وچ ایہو جی وڈیری بن کے نہیں جانا, جنت وچ جدوں جائے گی تے جوان ہوے گی. یعنی نبی علیہ السلام کی خوش طبی میں بھی اللہ کے نبی سچ بولتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا تم بھی جب کسی کو خوش کرنے والی بات اس میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, جو بستی نافرمانوں کی ہے, مجرموں کی ہے, جیسے پہلی بستیاں تباہ ہوئی قوموں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان قوموں کو، نافرمان لوگوں کو، مجرموں کو، کافروں کو، مشرکوں کے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور حرام ہے ان پر کہ وہ واپس آئیں۔ واپس آ سکتے نہیں۔ اب ہلاک ہو گئے، اب قیامت کو اللہ نے ان کو اٹھانا، وہ اپنے انجام کو پہنچے گے جہنم میں۔ دنیا میں بھی عذاب کا نشانہ بنے، قیامت کو بھی جہنم میں عذاب کا نشانہ بنے۔ تو لہٰذا ایک ایک ایت کے اندر اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے بہت سمندر بند کر دی، ایک ایک ایت کے اندر۔ اب یہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسی اپنے تے ذرا لے آ کے سمجھیے نا کہ اگر نافرمانی چ ہلاک ہو گئے، نافرمانی تے اللہ دی بغاوت وچ اسی ہلاک ہو گئے، اللہ فرمانے تو واپس کوئی نہیں ہونا تے جہنم وچ جانا۔ نافرمانی دی حالت تسی مر گئے، ہلاک ہو گئے، یہ پہلی قوموں کی بات بھی ہے، اور ہم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔